سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا، جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی قدر، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے ہمارے دروس کا سلسلہ جاری ہے، اور اسی سلسلے کو مزید آگے لیے بڑھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتح خیبر کی صورتحال اور اس کے بعد پیش آنے والے اہم واقعات، اور اسی دوران اترنے والی آیات مبارکہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہ آپ نے جنگی قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، ان تمام واقعات پر آج اختصار کے ساتھ گفتگو کی جائے گی۔ پچھلے درس کے ساتھ اس درس کو مربوط کرتے ہوئے میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، تاکہ سننے والوں کے لیے ہماری اس گفتگو کو سننا اور سمجھنا آسان ہو جائے۔ آپ نے گزشتہ درس میں سماعت کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے قلعوں کا احاطہ کر رکھا تھا یا ان کو گھیر رکھا تھا، تو مشرقین مکہ اور یہود و نصارہ تمام کی نظریں ان حالات و واقعات کی طرف لگی ہوئی تھیں۔ مکے کے کفار وہ ان واقعات کو بڑی ہی اہمیت کی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ مکے کے کفار کا خیال یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کے یہودیوں کے ساتھ زیادہ دیر نہیں لڑ سکیں گے، کیونکہ خیبر کے یہودی دفاعی نقطہ نظر سے، آلات حرب کے لحاظ سے مسلمانوں پر ہر لحاظ سے فوقیت رکھتے تھے۔ تو بہرحال یہ اہم واقعات کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں پر ایک سب سے دلچسپ واقعہ جو میں نے پچھلی گفتگو میں بھی عرض کیا، آج دوبارہ عرض کر پھر آج کے درس کی طرف میں آتا ہوں۔ یہ اہم واقعہ ہے حجاج بن علات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام خیبر کے مقام پر قبول کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ میرا تعلق اہل مکہ کے ساتھ ہے، اور میں نے ایک کثیر رقم بطور قرض اہل مکہ کو دے رکھی ہے، اور اگر اہل مکہ کے علم میں یہ بات آ گئی کہ میں نے یعنی حجاج بن علات نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو پھر کسی صورت بھی میرے لیے وہ اس قرض کی رقم کو واپس نہیں لوٹائیں گے، اور مجھے ایک کثیر مالی خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تو لہٰذا مجھے اجازت دی جائے کہ میں ان لوگوں سے یہ جا کر کہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیبر کے مقام پر یہودیوں سے شکست ہوئی ہے، اور یہ بھی ان پر ظاہر نہ کروں کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور جب وہ لوگ میری تمام کی تمام رقم واپس لوٹا دیں گے، اس کے بعد میں ان پر حقیقت کا انکشاف کر دوں گا۔ یہ چونکہ ایک اضطراری صورتحال تھی، سچ بولنے سے مالی نقصان لازم آتا تھا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت بطور اضطرار ان کو عطا فرما دی۔ حجاج بن علات ایک طویل سفر کر کے واپس مکہ پہنچتے ہیں۔ چونکہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ اس وقت کے یہود و نصارہ ہوں یا مشرکین مکہ ہوں، ان سب کی نظریں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
انہی واقعات کی طرف تھیں کہ آپ کو خیبر میں فتح ہوتی ہے یا شکست ہوتی ہے، خیبر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جنگ کے نتائج مثبت یا منفی صورت میں کیسے سامنے آتے ہیں۔ حجاج بن علات نے ایک تجویز سوچی اور واپس آ کر اہل مکہ سے کہا کہ میں تمہیں وہ خبر سناؤں گا جو تمہارے دلوں کو خوش کر دے گی، وہ یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر کے مقام پر یہودیوں سے شکست ہو گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کثیر صحابہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ خبر سننا تھا کہ مشرکین مکہ خوشی سے اچھلنے اور کودنے لگے اور کہنے لگے کیا ہم یہ نہیں کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے یہودیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور یہودی دفاعی نقطہ نظر سے اور جنگی نقطہ نظر سے مسلمانوں پر فوقیت رکھتے ہیں۔ حجاج بن علات نے اس خوشی کے موقع کا فائدہ اٹھایا اور فوراً سے پہلے مشرقین مکہ کے سرداروں کو درخواست کی کہ وہ رقم جو میں نے بطور قرض اہل مکہ کو دے رکھی ہے مجھے وہ رقم واپس دلوائی جائے، تاکہ مسلمانوں کو شکست کے بعد جو مال یہودیوں نے حاصل کیا ہے اور اس کو بازار میں فروخت کیا جا رہا ہے میں اس مال کو جا کر خرید سکوں۔ اہل مکہ تو خوشی کے عالم میں تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شکست ہوئی اور آپ کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسی خوشی میں انہوں نے اہل مکہ پر سرداروں نے دباؤ ڈالا کہ حجاج بن علات کی تمام رقم وہ واپس کی جائے، اور حجاج بن علات نے کچھ رقم جو اپنی زوجہ کو بطور قرض دے رکھی تھی وہ بھی اس سے نکلوائی، یہی کہہ کر کہ میں مسلمانوں کا ساز و سامان جو خیبر کی منڈیوں میں تقسیم ہو رہا ہے بک رہا ہے میں اس کو جا کر خرید سکوں۔ حجاج بن علات نے اپنی ساری رقم اکٹھی کی۔ جہاں پر مشرکین مکہ کو یہ خبر سننے کے بعد انتہائی فرحت محسوس ہوئی، وہیں پر اہل مکہ میں وہ مسلمان لوگ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابھی نہیں جا سکے تھے غم و اندوہ کی کیفیت میں مبتلا تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست ہوئی، کثیر صحابہ شہید ہوئے، ان پر بھی غم کا ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ انہی لوگوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب عباس بن عبد المطلب بھی شامل تھے۔ ان کا دل یہ بات تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست کا سامنا ہوا، لیکن حجاج بن علات کی خبر نے ان کو پریشان ضرور کر رکھا تھا۔ حجاج بن علات نے اپنی رقم ان لوگوں سے واپس لی اور اس ساری رقم کو اکٹھا کرنے کے بعد جناب سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک خفیہ ملاقات کی تدبیر کی، اور اس خفیہ ملاقات میں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم کے چچا کو ساری صورتحال واضح طور پر بتائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو شکست فاش دی ہے اور خیبر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے۔ اور یہ بات یہیں تک نہیں رکی، مسلمانوں نے کثیر مال غنیمت حاصل کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حی ابن اخطب کی بیٹی صفیہ سے نکاح بھی فرما لیا ہے، اور دوسری طرف ابن ابو الحقیق جو صفیہ کا شوہر تھا وہ قتل کر دیا گیا ہے، اپنے اعمال کی سزا بھگت چکا ہے، اور اس کے علاوہ مسلمان بڑے ہی فاتحانہ انداز سے اب واپس مدینہ لوٹنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ لیکن میری آپ سے التماس یہ ہے کہ 3 دن تک یہ خبر کسی سے نہ کہی جائے جب تک میں یہاں سے کافی دور نہ نکل جاؤں، کیونکہ جو رقم میں نے ان لوگوں سے اکٹھی کی ہے یہ مجھ سے وہ بھی لے لیں گے اور اس کے علاوہ مجھے زد و کوب کریں گے، ظلم کا نشانہ بنائیں گے، اور جب ان کو میرے اسلام کی خبر ہوگی تو یقیناً یہ لوگ میرے ساتھ ظالمانہ اور سختی والا رویہ جو ہے وہ اپنائیں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خوشی کے عالم میں آپ سے تو 3 دن خاموش رہنا مشکل ہو گیا تھا، لیکن وعدہ تھا حجاج بن علات سے کہ میں تمہاری اس خبر کو باہر لوگوں تک نہیں پہنچاؤں گا، نہیں بتاؤں گا۔ 3 دن تک آپ نے بڑی مشکل سے خاموشی رکھی۔ حجاج بن علات اپنا سارا سامان سمیٹ کر مدینے کی راہ پر چل دیے، اور 3 دن کا جب آپ سفر کر چکے، یعنی مکے سے بہت دور جا چکے،
تو جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے، 3 دن آپ خاموش رہے، اس کے بعد آپ نے انتہائی قیمتی جبہ یا قیمتی لباس زیب تن فرمایا، خوشبو لگائی اور اپنے آپ کو بنا سوار کر ہاتھ میں عصا پکڑ کر باہر تشریف لائے، اور وہاں پر قریش اپنی مجلسیں جمائے خوشیوں میں مصروف اور فرحت کا اظہار کر رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکست پر شادیانے بجائے جا رہے ہیں۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خبر دی، حجاج بن علات نے جو تم سے کہا تھا وہ خبر صحیح نہیں تھی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے فضل سے ایک روشن فتح عطا فرمائی ہے، حی ابن اخطب کی بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی ہے، اور مسلمانوں نے خیبر کے تمام قلعوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ خبر سننی تھی، مشرقین مکہ پر گویا آسمانی بجلی گر گئی، اور مشرقین مکہ کے ارادے خاک میں مل گئے، پریشان ہو گئے، اور غم کی صف ماتم جو کہتے ہیں وہ بچھ گئی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح نے ان کے گھروں میں صف ماتم بچھا دی۔ اس کے بعد اہم واقعہ جو اس موقع پر انتہائی اہمیت کا حامل ہے، وہ ان لوگوں کی واپسی ہے جو پہلے ہجرت کر کر مکہ سے حبشہ گئے تھے، اور ان کو لینے کے لیے مشرقین مکہ کا ایک وفد پہنچا تھا، لیکن نجاشی نے ان لوگوں کو واپس کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ واقعات ہم اپنے گزشتہ دروس میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر آ چکے ہیں۔ اب اسی گروہ کی واپسی فتح مکہ کے بعد ہوئی۔ یہ دوسرا اہم واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے بحری جہاز کے ذریعے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یمن سے حجاز تک کا سفر طے کرنے کا ارادہ کیا، اور ہم لوگ تقریباً، جن کی تعداد یہاں پر مورخین نے 52 یا 53 بتائی ہے، یمن سے 52 یا 53 افراد پر مشتمل ایک قافلہ بحری سفر کر کر حجاز کی طرف روانہ ہوا، لیکن ہواؤں کے تھپیڑوں نے اور موسم کے حالات نے ان کے بحری بیڑے کو حبشہ کے ساحل پر جا لگایا۔ حبشہ میں 15-16 لوگ پہلے سے ہی مسلمان موجود تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جن کی قیادت سیدنا جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، اور ان لوگوں کے مل جانے سے ان لوگوں کو بھی بڑی خوشی ہوئی، اور یہ تمام کے تمام افراد مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف عازم سفر ہوئے، اور ان لوگوں نے حبشہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے سفر کا آغاز کیا۔ ادھر مسلمانوں کو خیبر کی فتح ہو چکی ہے، حالات و واقعات اب اس ڈگر پر جا رہے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑے بڑے قبائل، بڑے بڑے وفد آ کر اسلام قبول کر رہے ہیں۔ یہ اسلام کے عروج کا وہ دور تھا جب مسلمان کثیر تعداد میں دنیا میں اسلام پھیلانے میں مشغول تھے۔ کثیر وفود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اسلامی تعلیمات حاصل کر رہے تھے۔ اسی اثنا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ وفد پہنچا جو حبشہ سے اور یمن کے لوگوں پر مشتمل تھا، جن کی تعداد 53 افراد تو یمنی تھے، اور 16 سے 17 افراد جو تھے یہ وہی تھے جو پہلے ہجرت کر کر مکے سے حبشہ جا چکے تھے۔ لہٰذا اب اس وفد کی تعداد تقریباً 70 نفوس پر مشتمل تھی، اور اس وفد میں، اس گروہ میں سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی شامل تھیں۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ہیں، اور یہ وہی خاتون ہے جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے وقت آپ کے پاس، آپ کے قرب میں موجود تھی۔ انشاءاللہ وہ واقعہ جب آئیں گے تو پھر تفصیل کے ساتھ ہم ان واقعات کو بیان کریں گے۔ بہرحال سیدہ اسماء بنت عمیس سیدہ حفصہ سے ایک دفعہ ملاقات کے لیے تشریف لے کر گئیں۔ اب ان لوگوں کی فضیلت کے متعلق جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جن لوگوں نے 2 ہجرتیں کی، ایک مکے سے حبشہ کی طرف اور ایک حبشہ سے مدینہ کی طرف، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے آنے کی اتنی خوشی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرماتے تھے ما ادری بأیہما انا اسر بفتح خیبر ام بمقدوم جعفر، میں نہیں جانتا کہ مجھے زیادہ خوشی فتح خیبر سے ہوئی ہے یا جعفر کے واپس آنے سے زیادہ خوشی ہوئی ہے۔
بہرحال یہ گروہ واپس تشریف لایا، تمام صحابہ اکرام واپس رسول کریم کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں۔ اب جب پہنچے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی فرحت کے ساتھ سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اور ان لوگوں کی فضیلت کیا ہے، اسلام میں ان لوگوں کو کس قدر و قیمت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ان کی کیا قدر ہے۔ سیدہ اسماء بنت عمیس ایک دفعہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف فرما تھی، تو سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ سے پوچھا یہ خاتون کون ہے؟ تو بتایا گیا یہ اسماء بنت عمیس ہیں اور یہ سمندری سفر طے کر کر آئی ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ ہم لوگ ہجرت میں تم سے سبقت لے گئے، اس لیے کہ ہم تم سے زیادہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقدار ہیں، ہم رسول کریم کے ساتھ زیادہ وقت ہم نے گزارا۔ یہ سن کر سیدہ اسماء بنت عمیس جلال کی کیفیت میں آئیں، بڑے غصے کی کیفیت میں آ گئیں کہ آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کا موقع ملا، اگر آپ سے کوئی غلطی ہوتی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح فرماتے تھے، آپ ایک مسلمان معاشرے میں رہ رہے تھے، ہم نے حبشہ میں جو وقت گزارا وہ انتہائی تکلیف دہ وقت تھا، وہاں کی اکثریت ہمیں ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتی تھی، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی تو ہماری اصلاح کرنے والا کوئی نہیں تھا، تو ہم نے زیادہ تکلیف کا وقت گزارا ہے حبشہ میں۔ سیدہ اسماء بنت عمیس کے دل پر یہ بات ایسی لگی کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائیں اور عرض کرتی ہیں اے اللہ کے نبی، حضرت عمر فاروق نے ایسے کہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا وقت زیادہ گزرا، ہم رسول اللہ کے زیادہ قریب ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کہ ہمیں کیا اسلام میں مقام حاصل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے زیادہ مجھ پر کسی کا حق نہیں ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے 2 ہجرتیں کی ان سے زیادہ مجھ پر کسی کا حق نہیں ہے۔ حضرت اسماء بنت عمیس فرماتی ہیں خدا کی قسم یہ بات سننی تھی میرے دل کے تمام غم ختم ہو گئے، وہ تکلیفیں ختم ہو گئیں جو ہم نے حبشے میں اٹھائی تھی، حبشہ سے سفر کی واپسی پر اٹھائی تھی، حبشہ میں رہتے ہوئے اٹھائی تھی۔ رسول کریم نے اتنی بڑی بات ہم سے کہہ دی کہ تم سے زیادہ مجھ پر کسی کا حق نہیں ہے۔ جب یہ حدیث ابو موسیٰ اشعری کو پہنچی جو ہمارے ساتھ بحری جہاز کا جو سفر تھا وہ کر کے جو ہم تک پہنچے تھے، اس کے بعد ہم ہجرت کر کر اکٹھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، ابو موسیٰ اشعری کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ اس حدیث کو سن کر اتنے خوش ہوئے کہ میرے پاس اکثر تشریف لاتے اور کہتے اے اسماء بنت عمیس وہ حدیث سنائیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کے لیے کس انعام کا وعدہ کیا ہے، ہمارے لیے کس سعادت کا بتایا ہے۔ تو میں کہتی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سے زیادہ مجھ پر کسی کا حق نہیں ہے۔ ابو موسیٰ اشعری اس حدیث کو بار بار سنا کرتے تھے اور خوشی کا اظہار کیا کرتے تھے۔ بہرحال یہ ان لوگوں کی فضیلت تھی۔ اس کے بعد سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، آپ کا اسلام میں ایک منفرد مقام ہے، کم و بیش 5,500 کے قریب احادیث کے راوی تنہا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اہل اسلام آپ کو انتہائی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے لیے خصوصی دعا ہے کہ اللہ اہل ایمان کے دل میں ابو ہریرہ ان کی والدہ محترمہ کی محبت کو پیدا فرما دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جب آپ خیبر کے قلعوں کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ بیتی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اقدس سے سنیے۔ ہم مدینہ طیبہ پہنچے تو ہمارے ساتھ قبیلے کے 80 افراد موجود تھے اور ہم نے نماز فجر صباح بن عرفہ الغفاری کی ابتدا میں ادا کی، اور ہمیں خبر ملی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت خیبر کے قلعوں کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں۔ اب ہمارے پاس 2 راستے تھے، یا مدینے میں رہ کر رسول کریم کا انتظار کریں کہ آپ واپس کب تشریف لاتے ہیں، یا خود خیبر کے مقام پر جا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں۔ تو ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہاں پر جا کر زیارت کرنے کو ترجیح دی، اور ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، اور ہمیں راستے کا سامان یعنی کھانے وغیرہ کا سامان، جو تمام راستے کی ضروریات کا سامان تھا وہ سیدنا صباح بن عرفہ الغفاری نے مہیا کیا۔
ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے قلعہ نطاد اور قتیبہ کے قلعوں کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ وقت گزارا۔ جب ان قلعوں کو فتح کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمایا۔ یہ 7 اور 8 ہجری کے واقعات چل رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ وہ تمام کا تمام گروہ واپس آ رہے ہیں، وہ وفد واپس آ چکا ہے جو نجاشی کے پاس تھا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اسلام کی دولت سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ جو اہم واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح خیبر کے موقع پر صحابہ کرام کے لیے 2 چیزوں کو حرام کر دیا۔ وہ کیا ہے؟ ایک جنگلی گدھے کا گوشت کھانا اور دوسرا متعہ کرنا۔ ان دونوں چیزوں کی حرمت کا معاملہ جو ہے وہ اسی جگہ پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں حرام ہیں۔ جنگ خیبر کے ایام میں مسلمانوں کو سامان خورد و نوش کا قلت کا سامنا تھا، یہاں تک کہ فاقہ کشی کی نوبت آ پہنچی اور مسلمانوں نے ایک دفعہ یہودیوں کے گدھے پکڑ کر ان کو ذبح کیا اور ان کو ہنڈیاں میں ڈال کر پکانا شروع کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا کہ کیا پکایا جا رہا ہے؟ بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ پالتو گدھوں کا گوشت ہے، یہ پالتو گدھے جو ہیں ان کا گوشت پکایا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ممانعت فرما دی اور ایک صحابی کو حکم دیا کہ وہ اعلان کریں، ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر فانہا رجس۔ اللہ اور اس کا رسول تمہیں اس بات سے منع کرتے ہیں کہ تم گدھوں کا گوشت کھاؤ کیونکہ یہ پلیت ہے۔ گدھے کے گوشت کی ممانعت بھی اسی موقع پر کی گئی، خچر کے گوشت کی ممانعت بھی فرما دی گئی اسی موقع پر، اور اس کے علاوہ جنگلی جانوروں میں سے درندوں کے گوشت کو بھی حرام قرار دیا گیا، اور جو پرندے تیز ناخنوں سے شکار کرتے ہیں ان کی حرمت کا اعلان بھی اسی موقع پر فرمایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طبقہ نسواں یعنی عورتوں میں جو ایک عمومی خرابی تھی اس خرابی کی طرف بھی توجہ دی اور ان چیزوں کو حرام فرمایا۔ حدیث سنیے، لعن یومئذ الواصلۃ والموصولۃ والواشمۃ والموشومۃ والخامشۃ وجہها والشاقۃ جیبہا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت بھیجی ہے۔ کن عورتوں پر؟ الواصلۃ۔ الواصلۃ لغت کے اندر اصل میں وہ عورتیں جو دوسری عورتوں کے بال لے کر اپنے بالوں کے اندر لگائیں، اپنی بالوں کی خوبصورتی کے لیے دوسری عورتوں کے بال، جس طرح کہ آج کل وگ لگائی جاتی ہے، اس کو اپنے بالوں کے اندر اس طریقے کے ساتھ لگایا جاتا ہے کہ وہ عورت کے اپنے اصلی بال محسوس ہوتے۔ رسول کریم نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ دوسرا الموصولۃ، جس کے بالوں کے ساتھ کسی دوسری عورت کے بال پیوست کیے جائیں، اپنے بالوں کے اندر دوسری عورتوں کے بال لگانے والی یا مصنوعی بال لگانے والی عورتیں۔ الواشمات، جو سوئی کی نوک سے کسی خاتون کے چہرے پر اور ہاتھوں وغیرہ پر نیلے رنگ کے نقش و نگار بنائے جاتے تھے، اس کو الواشمات کہا جاتا ہے۔ الموشومات، وہ عورت جس کے جسم پر ایسے نقش و نگار گوندے جائیں جیسے آج ٹیٹو بنانے کا رواج، اس کو ٹیٹو بولتے ہیں شاید، کہ جسم پر تصویریں کندہ کروا دی جاتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ الخامشۃ وجہہا، جو کسی عزیز کی موت پر یا کسی دوسرے صدمے پر اپنے چہروں کو نوچتی ہیں۔ یہ جو اپنے چہروں پر تماچے مارنا ہے، نوچنا ہے اپنے چہرے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ الشاقۃ جیبہا، جو کسی عزیز کی موت پر، اپنے کسی رشتہ دار کی موت پر صدمے کے وقت اپنے گریبان کو پھاڑ دیتی ہیں، اپنے کپڑوں کو پھاڑ دینا، چاک کرنا۔ اور ان کے علاوہ المجسمات الخلیۃ النحبۃ کو بھی حرام کیا گیا، یعنی اس جانور کو کہتے ہیں جس سے میدان میں کھڑا کر کے اس پر نشانہ بازی کی جاتی ہے، زندہ جانور کو نشانہ لگایا جاتا ہے۔ اور الخلیۃ، اس جانور کو کہتے ہیں جسے کسی درندے نے اپنی گرفت میں لے لیا ہو اور اس کو درندے کی گرفت سے چھڑا لیا جائے، لیکن ذبح کرنے سے پہلے وہ مر جائے تو وہ جانور بھی حرام ہوگا۔ اور النحبۃ،
زندہ جانور سے گوشت کا ٹکڑا کاٹ لینا، ایک جانور زندہ اس کو ذبح کیے بغیر ہی اس کے جسم کا ٹکڑا کاٹ لینا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کی بھی ممانعت فرمائی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں کسی عورت کو قتل کرنے کی بھی اسی موقع پر ممانعت فرمائی۔ اس کے بعد آتے ہیں متعہ اور اس کی تعریف کی طرف، اور اس میں ہمارا جو اہل تشیع کے ساتھ اختلاف ہے، اس اختلاف کی تفصیل کی طرف۔ متعہ زمانہ جاہلیت میں اس کی اجازت تھی کہ ایک عورت کسی مرد کے ساتھ وقت مقرر کے لیے، ایک معینہ مدت کے لیے ایک مقررہ رقم، ایک مقررہ شے طے کر اس کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کرے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی حرام کر دیا کہ کوئی شخص اس کا مرتکب نہ ہو۔ یہ حیا سوز حرکت اگرچہ اس قابل نہیں کہ اسے زیر بحث لایا جائے، لیکن یہ چونکہ دو مسالک کے درمیان ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس لیے وہ لوگ اس کو نکاح سے تعبیر کرتے ہیں اور ہم لوگ اس کو نکاح نہیں سمجھتے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ نکاح میں اور متعہ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں اس کے بنیادی فرق بیان کر دیتا ہوں، انشاءاللہ اگلی جو گفتگو ہوگی اس میں پھر اس مسئلے پر ان کے دلائل بیان کر ان کے جوابات اختصار کے ساتھ دوں گا۔ نکاح متعہ اور نکاح کے اندر ایک فرق ہے۔ نکاح کے لیے ہے کہ ولی کی اجازت ضروری ہے، نکاح کے لیے ولی کی اجازت کا ہونا ضروری ہے، جبکہ متعہ کے لیے ولی کی اجازت ضروری نہیں ہے۔ یہ معاملہ اس کو نکاح کے دائرے سے باہر نکال دیتا ہے۔ دوسری شے، نکاح میں گواہوں کی موجودگی دونوں کا ایجاب و قبول لازمی ہے، اور متعہ میں گواہوں کی موجودگی ضروری نہیں، دونوں مرد و زن رازداری سے بھی ایجاب و قبول کر سکتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ نکاح کے بعد علیحدگی کے لیے طلاق کی ضرورت ہے۔ جب ازدواجی رشتہ ختم ہو جائے طلاق کی صورت میں، ظاہری سی بات ہے یہ نکاح کے اندر معاملہ شامل ہے کہ نکاح کے بعد طلاق دی جا سکتی ہے، نکاح ختم کیا جا سکتا ہے۔ متعہ میں طلاق کی ضرورت قطعاً نہیں، جب مقررہ مدت ختم ہو جائے جو ان دونوں فریقین نے باہمی طے کی ہیں تو دونوں فریقین خود بخود جدا ہو جائیں گے۔ چوتھی چیز ہے، نکاح میں زہار، عیلا اور لعان کے ضابطے جاری ہوتے ہیں، متعہ میں ان امور کی گنجائش نہیں ہوتی۔ نکاح کے بعد زوجین میں سے ایک مر جائے تو دوسرا اس کا وارث ہوتا ہے، متعہ میں کوئی بھی فرد دوسرے کا وارث نہیں ہوتا۔ نکاح کے بعد جو اولاد ہوگی وہ اس کے خاوند کی ہوگی، وہ ان کا انکار نہیں کر سکتا، انکار کی صورت میں اس کو لعان کرنا ہوگا۔ متعہ میں لعان کے بغیر بھی مرد انکار کر سکتا ہے۔ نکاح کے بعد طلاق یا وفات ہو جائے تو عورت کو مقررہ عدت گزارنی پڑے گی۔ متعہ سے ممتوعہ کی عدت ہر حال میں صرف 2 حیض ہے یا زیادہ 45 دن ہے۔ دونوں میں بڑا واضح فرق ہے۔ اس پر دوسرے لوگوں کے کچھ دلائل بھی ہیں، ہم انشاءاللہ ان کو زہر بحث لائیں گے اپنی اگلی گفتگو کے اندر۔ یہ نہیں کہ ان کے دلائل کو ہم نظر انداز کریں، پھر اہل سنت کی طرف سے اس کے جوابات دیے جائیں گے۔ چونکہ یہ ایک سیرت رسول کا درس ہے، اس میں اس مسئلہ پر زیادہ تفصیل سے گفتگو نہیں کی جا سکتی۔ ہمارا جو سلسلہ ہے رد رافضیت کا، البرہان المبین کا، اس سلسلے میں انشاءاللہ اس مسئلے پر تفصیل سے کلام کسی وقت کیا جائے گا، لیکن یہ چونکہ ایک سیرت کا سلسلہ، اس میں اختصار سے گفتگو کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے تاکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اہم پہلوؤں پر گفتگو کی جا سکے۔ باقی متعہ کے جواز کی اباحت اور اس کے حوالے سے کچھ اختصار سے گفتگو ہم آگے کریں گے، اور خیبر کی فتح کے بعد جو مسلمانوں کے دیگر معاملات ہیں، اہل فدق کے ساتھ معاہدہ صلح وغیرہ وغیرہ، انشاءاللہ ان کو اگلی درس میں زہر بحث لائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ ما اجل